बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। برطانیہ میں نسلی فسادات، بھونچال اور زلزلے کی طرح اٹھے۔ انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کی کیا وجہ ہوئی؟ 3 لڑکیوں کا وہاں پہ قتل ہوتا ہے۔ اس میں نام ایک پاکستانی کا بھی آتا ہے۔ اس نے خبر کو غلط رنگ دیا اور یہ فسادات اس حد تک چلے گئے کہ وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں گرفتاریاں ہوئیں۔ یہ لڑکا جو لاہور میں رہتا ہے، اس کا نام فرحان ہے۔ اس پر الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے غلط خبر کو پھیلا دیا، جیسے فسادات بڑھتے چلے گئے۔ فسادات کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ فرحان کو لاہور سے کیسے گرفتار کیا گیا؟ اس پر ہم الگ سے ایک ویلاگ بنائیں گے۔ آج ہم بات کرتے ہیں خالد ایچ لودھی صاحب سے۔ وہ لندن میں موجود ہوتے ہیں۔ ان سے ایک تو یہ پوچھنا ہے کہ یہ فسادات کیسے ہوئے، اس کی بنیاد کیسے پڑی۔ خالد ایچ لودھی صاحب سے چونکہ ہم اس ایشو پر بات کر رہے ہیں تو ساتھ ہی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے یہ بھی پوچھ لیں گے کہ جس طرح کہ پاکستان کی صورتحال ہے، سیاسی صورتحال ہے، برطانیہ میں اس کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے، خاص کر فیض حمید کی گرفتاری اور ان کو عمران خان کے خلاف گواہ بنانا اور عمران خان کا فوجی کورٹ میں ٹرائل، کیا یہ ممکن ہے؟ یہ سارا کچھ ہم خالد ایچ لودھی صاحب سے پوچھیں گے۔ وہ لندن میں موجود ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے خالد ایچ لودھی صاحب سے فسادات کے حوالے سے سوال کرتے ہیں۔ جناب خالد ایچ لودھی صاحب، جو برطانیہ میں فسادات جو ہوئے تھے، وہ دراصل مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پہ ہر ونگ پہ بہت بڑے ڈیمانسٹریشن ہوتا پھر پارلیمنٹ اسکوائر کے سامنے فلسطین کی حق میں اور اسرائیل کے خلاف۔ جی جی۔ اور ان میں کثیر تعداد جو ہوتی تھی وہ برطانوی شہریوں کی ہوتی تھی، گوروں کی۔ جی۔ تو بہت زیادہ تھا اس میں، اور اس میں مسلمان تو تھے ہی۔ جی۔ لیکن ایک تو یہ ہے کہ اس کو کور کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پہ کچھ اس طرح کی وارداتیں کروائی ہیں کہ جی وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں یا پاکستانی کے خلاف ہیں، وہ قطعاً غلط تھا۔ جی۔ یہ عالم اسلام کے بارے میں تھا، اور جی۔ اس کے لیے برطانیہ میں مختلف پاکٹس ہیں، کچھ حصے ایسے ہیں کہ جہاں پہ بلیک لوگ بھی رہتے ہیں، وائٹ بھی ہیں، ایشین بھی ہیں۔ جی۔ تو ان علاقوں میں یہ انڈرسٹینڈنگ پھیلا کے کچھ میڈیا نے یہاں پہ جو کہ پرو اسرائیلی لابی کا کام کرتی ہے، جی، انہوں نے کروایا تھا سارا کچھ یہ۔ اچھا جی۔ لیکن ہوا یہ کہ اس میں تقریباً 400-500 کے قریب لوگوں کو انہوں نے ودن 24 آور اریسٹ کیا جی، سی سی ٹی وی سے۔ اچھا جی۔ تو وہ پھر یہ بھی دیکھیے کہ 24 گھنٹوں کے اندر 200-300 لوگوں کو سزائیں بھی، اچھا جی، سزائیں عدالتیں لگ، جی، سزائیں بھی ہو گئی، سزائیں دے دی گئی۔ اچھا جی، سزائیں بھی ان کو ہو گئی ودن 24 آور۔ جی جی، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ لیجیے کہ 48 آور کے اندر یہ سارا کچھ مسئلہ ہو گیا۔ جی تو اس کے بعد یہ بالکل اس کا جو زور تھا وہ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ جی جی، اچھا، لیکن یہ تو آپ نے بتا دیا اینڈ رزلٹ، لیکن ہوا کیا تھا وہ بھی سارا بتائیے کہ وہ جو لڑکیوں کا قتل، وہ تھوڑی سی تفصیل ہمیں بتا دیجیے اپنا۔ وہ اصل میں یہ تھا کہ یہاں کی جو اسرائیلی لابی ہے نا، کام کرتی ہے، جی، وہ اس طرح کی سٹوریز کو اٹھا کر کے ٹویسٹ کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت وہ نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، حقیقت کچھ اور تھی۔ مقامی طور پہ جو تھے نا لوگ، اچھا وہ انوالو تھے اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، اور زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو ان ایجوکیٹڈ ہیں، اچھا جی، تعلیم یافتہ نہیں ہیں۔ اچھا جی، گوروں کی بھی بڑی تعداد ان پڑھ ہے، اور کالے بھی۔ اچھا جی، اور ان میں زیادہ تر نوجوان وہ تھے جو لوٹ مار کرتے ہیں شاپس کے اوپر، اچھا جی، ان کی اکثریت تھی۔ ایک پاکستانی کا بھی نام آیا جو لاہور میں موجود ہے۔ پاکستانی کا نام آیا، یہی یہاں پہ چلتا رہتا ہے سلسلہ۔ اچھا، کسی کا نام کوئی دے دیتا ہے، کسی کے ساتھ دشمنی ہے، وہ اسکاٹ یارڈ کو کانٹیکٹ کرتا ہے، جی فلاں بندہ ہے، فلاں بندہ ہے۔ اس میں حقیقت نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہو تو یہاں پہ عدالتوں میں آ جاتی ہے چیز ساری کو۔ اچھا جی، اس کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے اس نے جی سوشل میڈیا کے اوپر ہی وہ سارا ایک غلط فیک نیوز پھیلا دی، جس کی وجہ سے لوگوں میں اشتعال پھیلا۔ بالکل یہ اسرائیلی لابی کام کرتی ہے یا نیوز پیپرز میں۔ اچھا جی، حالانکہ رجحان لوگوں کا کم ہو گیا ہے، نیوز پیپر بھی نہیں پڑھتے۔ اچھا جی، سوشل میڈیا بھی سارا چلتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ہوا ہی سوشل میڈیا پہ ہے۔ جی ٹھیک۔ اچھا، دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان نے کوئی آئی وہاں پہ ہے آپ کے ہاں ٹی وی، اس کو انٹرویو دیا عمران خان نے اپنے وکیلوں کے ذریعے،
تو اس کے بارے جی میں بالکل نیوز یہاں پیپر بھی ہے. جی ہاں. تو یہاں پہ بڑی خبر پھیلائی گئی جی عمران خان نے رہائی کے لیے درخواست کی ان سے. اچھا تو کیا وہ نو اگر عمران خان نے رہائی کے لیے درخواست کرنی ہوتی تو کیا وہ برطانوی وزیر اعظم، وہ تو میرا خیال ابھی اپنی چادر ہی سنبھال رہے ہوں گے، ابھی نیا ہیں، تو کیا کردار ادا کر سکتے ہیں عمران خان کی رہائی میں؟ نہیں جو لوگ عمران کی پرسنالٹی کو جانتے ہیں نا، جی جی یہ قطعاً ہو ہی نہیں سکتا کہ عمران خان جیسی شخصیت کسی بیرون ملک کسی سے کہے کہ مجھے رہا کروائیں. جی حالت یہاں پہ یہ بن چکی ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی دنیا کی مانی ہوئی یونیورسٹی ہے، ہاں قدیم جی یونیورسٹی ہے. جی جی یہ غالباً 24 اکتوبر کو وہاں الیکشن ہو رہا ہے چانسلرشپ کا. اچھا جی تو اس میں عمران خان کے نامینیشن پیپر داخل ہو گئے ہیں، یہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں چانسلر کے لیے. جی تو اس میں جرمنی کی فارمر چانسلر بھی ہے اور 2 یہاں کے سابقہ پرائم منسٹر بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں. یہ کون سے ہیں 2 اور پرائم حالت منسٹر؟ یہ ایک تو بورس جانسن ہے اچھا جی اور دوسرا ٹونی بلیئر ہے. ٹھیک ہے اچھا جی. اور حالت یہ ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے کمپاؤنڈ کے اندر جب یہ کمپین شروع ہوتی ہے، جی تصویر عمران خان کی آتی ہے تو کوڑے اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ وہاں پہ کوریج دی جاتی ہے وہاں. ہاں جی ٹھیک ہے. یہ بدقسمتی ہے ہمارے پاکستان کی کہ دیکھیں کہ کس لیول کا وہ بندہ ہے، جی اس کا سٹیٹس اس بندے کا دیکھیں. ہاں جی کہ اگر یقین جانیے عوان صاحب، اگر عمران خان یہاں پہ کنٹیسٹ کر کے برٹش پارلیمنٹ کا ممبر بن جاتا ہاں تو جی ڈیفینیٹلی وہ پرائم منسٹر بن سکتا تھا ٹھیک ہے. یہاں کا. نہیں پاکستان میں ہی پرائم منسٹر تو بن ہی گیا تھا نا، بنا دیا تھا آپ لوگوں نے، ہم لوگوں نے، پاکستانیوں نے، لیکن پھر آگے معاملات کسی اور طرف چلے. اچھا تو میرا آخری سوال یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کے بارے میں جس طرح یہاں پہ ان کی گرفتاری ہوئی، کورٹ مارشل ہوا، بھی کہا جاری عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے، تو وہاں پہ جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں آپ کے ہاں انگلینڈ میں؟ وہاں پہ برٹش میڈیا پہ جو تبصرے چل رہے ہیں آج کل، یا ڈپلومیٹک گیدرنگ میں کسی سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ اس کو بہت بڑا جوک قرار دیتے ہیں. اچھا جی ٹاپ کلاس اپنا اسپائی ماسٹر پاکستان کا، ہاں جی کہ جو ISI کو دنیا کی مانی ہوئی انٹیلیجنس کا سربراہ رہ چکا ہے، ہاں جی تو اس کے خلاف یہ کورٹ مارشل کر رہے ہیں. تو اس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آرمی کے جرنیل ہیں ان میں تو آپ ٹھیک کیسے کریں گے کہ یہ تو سب لوگ کرپشن میں پھنسے ہوئے ہیں، جی ان کی پراپرٹی سکینڈلز ہیں اور دوسری ان کی جو ہے باقاعدگیاں ہیں ساری اس میں پائی جاتی ہیں. جی تو بات گھوم پھر کر وہیں آ جاتی ہے کہ 40 سال تک 2 پارٹیاں جو حکومت کرتی رہی ہیں نا، ہاں جی تو انہوں نے ستیہ ناش کر دیا ہے. انہوں نے ہماری فوج اتنی بہترین فوج ہے جی. کہ اس کو بھی انہوں نے کرپٹ کر دیا ہے. اچھا جی لودھی صاحب کو ایسا امکان ہے کہ عمران خان کو ملٹری کورٹ میں پیش کر دیا جائے؟ ہو ہی نہیں سکتا. جی یہ عوان صاحب یہ عالمی لیول کے اوپر بہت بڑا دھچکا ہوگا پاکستان. جی ٹھیک ہے آپ دیکھ لیجیے گا. ہاں جی ٹھیک. تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ عمران خان جیسی شخصیت کو یہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل کریں اس کا. جی جی چلیں جی بہت شکریہ. اور یہ ہماری جی کریں بات. عدالتوں بھی بہت بڑا امتحان ہوگا. جی جی چلیں جی ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ جی.